حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اٹھ کر رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، انکریج کرتے تھے لوگ کو کہ اٹھو عبادت کرو، من غیر ان یأمر بعزیمۃ، ان کے اوپر کمپلسری نہیں کر دیتے تھے کہ رات میں اٹھنا ہی ہے تم پر اور رات کی عبادت کرنا فرض ہی ہے، تہجد ہو یا تراویح ہو، جو بھی رات کی نمازیں ہوتی ہیں یا رات کی عبادتیں ہوتی ہیں، ان کو کمپلسری قرار نہیں دیے، فرض قرار نہیں دیے، فرماد انکریج کرتے تھے کہ اٹھو عبادت کرو، بہتر رہتا ہے۔ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، انکریج کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت دلاتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ جو کوئی رمضان کی راتوں میں اٹھ کر عبادت کرے گا حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہیں معاف ہو جاتے، حضور ایسے فرماتے تھے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، انتقال کر گئے، اور معاملہ ایسا ہی رہا، یعنی صرف لوگوں کو انکریج کیا جاتا تھا کہ آؤ عشاء کے بعد بھی یا فجر سے پہلے بھی رات کی نمازیں پڑھنے، تراویح وغیرہ کے لیے انکریج کیا جاتا تھا، سختی نہیں تھی اس کے اندر، یعنی کمپلسری نہیں سمجھا جاتا تھا، سنت اور ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ہوگا، معاملہ ایسا ہی رہا۔ ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا معاملہ۔ وصدرا من خلافت عمر على ذلك، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں، آپ کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ کو رمضان کی راتوں میں عبادت کی صرف ترغیب دی جاتی تھی اور ثواب سمجھا جاتا تھا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب یہاں حدیث میں تو نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ یہ ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث تو متفق علیہ ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ایک طبقہ ہے جو تراویح کو یا رات کی عبادتوں کو، جو بھی نمازیں وغیرہ ہو، ان کو اتنا لازمی سمجھ لیا کہ اس کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں، اگر کوئی تراویح چھوڑ دیں گا تو گناہ گار ہو جائیں گا، ایسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا، اس کے اندر سختی پیدا کر دیا ایک طبقہ۔ اور دوسرا ایک طبقہ ہو گیا جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تراویح ہے ہی نہیں، رات کی عبادت ہے ہی نہیں، میں پڑھتا ہی نہیں، یہ نماز ہے اس نے تو کہیں کو پڑھوں میں جی۔ تو ایک طبقہ مکمل چھوڑنے والا ہو گیا مسلمانوں کے اندر، اور ایک طبقہ وہ ہو گیا جو یہ نماز کو لازمی سمجھ بیٹھا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں دیکھیے، تہجد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال بھر پڑھتے تھے، اور سال بھر کے لیے تہجد سنت ہے، سال بھر کے لیے تہجد رمضان کی اسپیشل عبادت نہیں ہے۔ اگر رمضان میں کوئی اسپیشل ایکسٹرا عبادتیں کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ثواب کی نیت سے اٹھ کر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ بے پناہ ثواب دے گا اور اس کے پچھلے گناہ معاف کرے گا، وغیرہ وغیرہ، برابر۔ تو یہ کمپلسری عبادت بھی نہیں ہے، اور بالکل اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے۔ نماز پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے اس کا، اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی اگر رات کی عبادتوں کا انکار کر دے تو وہ بھی غلط ہوگا، اور کوئی اگر کمپلسری اور فرض سمجھ کے بیٹھ جائے کہ اگر کسی سے کسی دن تراویح ناغہ ہو گئی تو بڑا گناہ ہو گیا، اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔